اندلس شمالی افریقہ کے بالکل سامنے یورپ کے جنوب مغربی کنارے پر ایک حسین و جمیل جزیرہ نما ہے۔ آج کل یہاں اسپین اور پرتگال کے 2 ممالک واقع ہے۔ کسی زمانے میں یہ ملک مغربی دنیا کے عظیم ترین ممالک میں شمار کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی فتح سے پہلے یہاں کی حکومت سلطنت روم کے زیر اثر تھی۔ طارق بن زیاد کی اندلس پر حملہ ور ہونے سے پہلے ایک خاص واقعہ پیش آیا جس نے مسلمانوں کے لیے فتح کی راہ ہموار کر دی۔ اس زمانے میں اندلس میں سلطنت کے امراء اور گورنر اپنے بچوں کو آداب و تہذیب سیکھنے کے لیے شاہی محل میں بیچتے تھے۔ یہ بچے یرغمال کے طور پر بادشاہ کے قبضے میں رہتے تھے اور سن بلوغت کو پہنچتی ہی اپنے گھر بیچ دیے جاتے تھے۔ شمالی افریقہ میں جب طنجہ تک کا علاقہ اسلامی اقتدار میں داخل ہوا تو اندلس کے ساحل سے قریب کے اضلاع اندلس کے شہنشاہ کے تصرف میں داخل ہوئے۔ سبتہ ان اضلاع کا دارالحکومت تھا اور کاؤنٹ جولین جو پہلے طنجہ کا والی تھا اب یہاں کا گورنر تھا۔ جولین 19 کے سابق فرمانے روا ویٹسا کا داماد تھا اور اندلس کی عام رسم کے مطابق اس کی بیٹی فلوریڈا تلیتلا میں اندلس کے نئے حکمران راڈرک کے شاہی محل میں تربیت حاصل کرنے کے لیے رہ رہی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو راڈرک اس کے حسن پر پیدا ہوا اور ذمہ داریوں کا احساس نہ کرتے ہوئے اس کی شیشۂ عصمت کو زبردستی چوری کر دیا۔ فلوریڈا نے اس واقعے کی اطلاع اپنے باپ جولین کو دی۔ جولین نے واقعے کو سن کر شرم میں ڈوب گیا اور جوش انتقام میں راڈرک کو تاج و تخت سے محروم کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں اموی خلافت کی قیادت موسیٰ بن نصیر جیسا بیدار مغز کر رہا تھا۔ اس نے شمالی افریقہ کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور اسلامی دستوں کو بحیرہ روم کے مختلف جزیروں میں چاپے مارنے کے لیے بیچتا رہتا تھا۔ وہ سبتہ پر بھی 2 مرتبہ پیش قدمی کر چکا تھا لیکن کاؤنٹ جولین نے پوری طاقت کے ساتھ اس کی دفاع کی تھی۔ ان دنوں طارق بن زیاد طنجہ کا والی تھا۔ جولین نے اس سے مراسم پیدا کیے اور اسلامی حکومت کی اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے اندلس پر حملے کی دعوت دی۔ جولین راڈرک سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اسی لیے اس نے مسلمانوں سے اندلس پر حملے کی درخواست کی۔ طارق بن زیاد نے اس معاملے کو موسیٰ بن نصیر کے طرف بڑھایا اور اس کے بعد جولین اور موسیٰ بن نصیر کے درمیان براہ راست مراسلت کی۔ موسیٰ بن نصیر نے اس دعوت کو غور سے سنا مگر اس کو قبول کرنے سے پہلے جولین کو پوری طرح آزمانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس نے جولین سے کہا کہ پہلے وہ خود کسی مختصر لشکر سے حکومت اندلس سے چھیڑ چھاڑ کرے تاکہ اس کے اور حکومت اندلس کے تعلقات کھلے طور پر خراب ہو جائے اور آئندہ اس کے انحراف کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ جولین نے اس تجویز کو خوشی سے قبول کیا اور ایک مختصر لشکر تیار کر کے اس کو 2 جہازوں پر سوار کر کے اندلس کے ساحلی شہر جزیرہ خزرہ بھیجا، جہاں اس لشکر نے لوٹ مار کی اور واپس سبتہ آ گئے۔
اندلس پر جولین کی اس حملے کی اطلاع موسیٰ بن نصیر کو ملی۔ اب اس کی سچائی میں کوئی شبہ باقی نہ رہا، لہٰذا موسیٰ نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو ان حالات سے آگاہ کیا اور اندلس پر حملے کی اجازت طلب کی۔ ولید بن عبد الملک نے ان حالات سے باخبر ہونے کے باوجود اجازت نہ دی۔ موسیٰ بن نصیر نے اطمینان دلایا کہ اندلس کا ساحل نظر آتا ہے، فوج کی بربادی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اب خلیفہ نے کسی بڑے حملے کی اجازت تو نہ دی، لیکن کسی چھوٹے سے دستے کو بیچ کر آزمائش کر لینے کی ہدایت کی تاکہ دشمن کی عسکری قوت معلوم ہو سکے۔ موسیٰ بن نصیر نے فرمان خلافت کی تعمیل کی اور مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا دستہ اندلس پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ یہ لشکر 400 مجاہدین پر مشتمل تھا، جن میں سے 100 سوار تھے۔ یہ لوگ 4 کشتیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے اور جنوب مغربی اندلس کے ایک شہر میں جا کر اترے۔ یہاں جنگ کے بعد اندلس کے ساحلی شہر جزیرہ خزرہ میں اترے۔ اس لشکر نے یہاں بھی جنگ کی اور بڑی تعداد میں مالی غنیمت اور تن و من قیدیوں کو ساتھ لے کر ماہ رمضان میں بخیر و عافیت واپس آ گئے۔ تریب کی اس چھوٹے سے مہم سے اندلس کی فتح کی راہ ہموار نظر آ گئی۔ موسیٰ نے اندلس پر حملہ ور ہونے کا اعلان کیا اور لوگ خوشی سے اس غزوہ میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اس بار ایک عظیم شان لشکر ایک لائق اور بااعتماد قائد طارق بن زیاد کی سرکردگی میں تیار ہوا۔ اسی قائد نے آگے چل کر فاتح اندلس کا معزز لقب پایا۔